بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعرات کے دن لفظ یاسین کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا ہوں۔ اسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ نے بہت سے گھروں میں لوح قرآنی لگی دیکھی ہوگی جس پر الف لام میم، ہا میم، یاسین اس طرح کے لوح قرآنی اکثر اور عموماً گھروں میں اور دکانوں پر لگائی جاتی ہے۔ اللہ والو وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ اگر ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھتے ہیں، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال اور پوری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے آج جمعرات کا دن ہے، آپ کسی بھی جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے لوح قرآنی اکثر دکانوں پر، گھروں پر اور دیواروں پر لگی دیکھی ہوگی۔ یہ لوح قرآنی گھر پر لٹکانے سے گھر میں جادو جنات، گھر میں حسد، گھر میں تمام طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جن اثرات کو آپ جانتے ہیں وہ بھی، اور جو اثرات آپ کی پہنچ سے باہر ہیں، یعنی ہمارے گھروں میں بہت سی ایسی شیطانی اور زمینی آفات ہوتی ہیں جو ہماری سوچ سے باہر ہوتی ہیں۔ لوح قرآنی گھر میں لگانے سے تمام کے تمام شیطانی اور زمینی آفات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور جمعرات کے دن جو بندہ اس اسم اعظم کا ذکر کرتا ہے وہ رب کریم سے 3 بار یاسین 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 کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جس حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جس مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، جمعرات کے دن 3 بار یہ لفظ پڑھ کر رب کریم سے مانگ کر دیکھیں۔ آج اگر آپ رب کریم سے کسی ناممکن حاجت کو بھی لے کر بیٹھیں گے تو آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر ضد کر کے جو بھی مانگیں گے، رب کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گی۔ یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں ہر زیر زبر، ہر حرف کا معنی موجود ہے، لیکن چند الفاظ ایسے ہیں جن کا لفظی معنی آج تک کسی کو نہیں معلوم۔ یہ رب اور رب کے محبوب کے درمیان راز ہے، اور ان چند الفاظ کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ ہے کہ ان الفاظ کو پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ یعنی کہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، رب کریم اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ الف لام میم پورے قرآن مجید میں یہ حرف موجود ہے، لیکن اس کا لفظی معنی آج تک کسی کو معلوم نہیں۔ اور اگر کوئی مفسرین، اگر کوئی علماء کرام آپ کو الف لام میم، ہا میم، یاسین کے لفظی معنی بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ جھوٹا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں رب کریم نے چند الفاظ کے معنی بالکل نہیں بتائے۔ یہ رب اور رب کے محبوب کے درمیان راز ہے، لیکن ان چند الفاظ کو پڑھنے والا رب کریم سے ذکر کر کے تنہائی میں بیٹھ کر جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات اس بندے کی حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ جن میں سے ایک لفظ یاسین ہے۔ جو میری بہنیں بزرگ کہتے ہیں کہ ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ہماری کاروبار چلتا بند ہو رہا ہے، جن کے گھر میں بے سکونی، بے برکتی نہ ہونے کے برابر ہے، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج جمعرات کے دن پورا دن موجود ہے۔ آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ ایک بار صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو رب کے پسندیدہ ہیں، آپ تو رب کے لاڈلے ہیں۔ رب کریم نے قرآن مجید میں ہر زیر زبر کا اجر و ثواب بتا دیا، لیکن یاسین کا اس لفظ کا ذکر، اس لفظ کا اجر و ثواب کیوں نہیں بتایا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا،
کہ یہ رب اور رب کے بندے کے درمیان راز ہے۔ اللہ جس کو جتنا چاہے گا یاسین پڑھنے والے کی اتنی غیبی مدد فرمائے گا، جتنا چاہے گا اتنا نوازے گا، جتنا چاہے گا مالا مال کر دے گا۔ اب اگر آپ کسی مشکل پریشانی میں شمار ہیں، کسی بھی طرح کی تنگ دستی ہے، کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جمعرات کے دن یاسین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ ان ماؤں اور بیٹیوں کے لیے ہے جو اپنی بیٹی کے نصیب کو چمکانا چاہتے ہیں، جو مائیں، جو بہنیں، جو بیٹیاں اپنے نصیب کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نصیب ہمیشہ کے لیے چمکتے رہیں، ہمیشہ کے لیے روشن رہیں، تو یاسین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو بیٹیوں کے بہترین رشتے بھی خود چل کر آئیں گے، اور بیٹیاں جو اپنے گھروں میں جا چکی ہیں ایسا خوشی بسیں گی کہ کبھی بھی کسی بھی طرح کی شکایت نہیں آئے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جو قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرض دار کا جنازہ پڑھانا بھی میرے لیے ممکن نہیں۔ ایک بار نبی کریم کسی راستے سے گزر رہے تھے، جنازہ پڑا تھا، لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب آئیے جنازہ پڑھائیے، تو نبی کریم نے پوچھا کیا یہ قرض دار ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں یہ قرض دار ہے۔ نبی کریم نے فوراً جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اللہ والو، خدا را اگر آپ قرض سے مکمل نجات چاہتے ہیں، قرض سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، غیب سے مدد چاہتے ہیں، تو یاسین کو جمعرات کے دن پڑھ کر دیکھیے گا۔ کروڑوں کا قرض ہے، آپ بے بس ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کروڑوں کا قرض کیسے اترے گا؟ صرف یقین کے ساتھ رب کریم کے ساتھ جمعرات کے دن یاسین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، جمعرات کا دن بڑی مراد کا دن ہے، بڑا قبولیت کا دن ہے، رب سے مانگنے کا دن ہے، رب سے خزانے لوٹنے کا دن ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آپ نے جمعرات کے دن کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ وہ لوگ جو نوکری کے لیے پریشان بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے، جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھیے، نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ جن کے گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، جمعرات کے دن یاسین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ والو، اگر آپ کو میں یاسین کے فوائد، اس کے کمالات، اس کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ کسی بھی مشکل میں ہیں، کسی بھی پریشانی میں ہیں، جب آپ کے راستے بند ہو جائیں، جب آپ کو کہیں سے کوئی مدد تک نظر نہ آ رہی ہو، آپ بند گلی میں چلے جائیں، جب آپ کا کوئی ساتھ نہ دے رہا ہو، تو جمعرات کے دن یاسین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، جمعرات کے دن صرف 3 بار یاسین پڑھنے سے مل جائے گا۔ اب اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی مصیبتوں کو اپنی زندگی سے نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا رب کریم نے ان الفاظ کے معنی نہیں بتائے، کیونکہ ان الفاظ کے معنی اتنے طاقتور ہیں۔ رب فرماتا ہے جو بندہ لفظ یاسین پڑھتا ہے یہ اسم اعظم ہے، میں رب جتنا چاہوں گا اپنے بندے کو اتنا نوازوں گا۔ اگر آپ رب کی عظمت کے مطابق مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو آج جمعرات کے دن یہ عمل لازمی کیجیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ جمعرات کے دن کا یہ عمل ہے، پورا دن، پوری رات، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے،
وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ چاہے صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ میں سے ہر کسی کو آتا ہے، لیکن یہ طریقہ کوئی نہیں بتاتا، کامیابی کے راز کوئی نہیں بتاتا۔ آپ کسی سے کچھ بھی سیکھنے چلے جائیں، آپ کو وہ کچھ چیزیں بتاتا ہے اور کچھ چیزوں کو چھپاتا ہے، راز رکھتا ہے۔ اگر وہ سب کچھ بتا دے گا تو اس کا اپنا کاروبار بند ہو جائے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج یہ وظیفہ ایک ایک چیز واضح طور پر کامیابی کا راز آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو رب کریم کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے کھولنے والی ذات، اے بہت زیادہ کھولنے والی ذات۔ یعنی کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ بد نصیب ہے، آج یا فتاحو پڑھ کر دیکھیں، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج یا فتاحو پڑھ کر دیکھیں، رزق اور دولت خود چل کر آپ کے گھر آئے گا۔ آج یا فتاحو پڑھ کر دیکھیے، رب کریم غیب سے اتنا نوازے گا کہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یا فتاحو رب کریم کا وہ نام ہے جس کے بارے میں رب کریم نے قسم کھائی۔ رب فرماتا ہے میں قسم کھاتا ہوں یا فتاحو کی، جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ یہ رب کا کہنا ہے، رب کی قسم ہے۔ اس لیے آج 11 بار یا فتاحو کو پڑھتے دوران جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے مانگ لیجئے گا، صرف 11 بار۔ یا فتاحو پڑھنے سے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، غربت کا، تنگ دستی کا اور تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے یا فتاحو کو 11 بار پڑھنا ہے، توجہ، دھیان اور خلوص سے نیت سے پڑھنا ہے۔ یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار یا فتاحو پڑھتے ساتھ ہی آپ کے نصیب ایسا کھلے گا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ 11 بار یا فتاحو پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا، نصیب چمک اٹھا، تقدیر بدل چکی ہے۔ اب آپ نے اس اسم اعظم یاسین کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک قرآن مجید میں سورہ یاسین ہے، وہ الگ ہے، یہ صرف لفظ یاسین ہے۔ آپ نے یاسین لفظ کو، جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اس کا لفظی معنی اتنا طاقتور ہے کہ رب کریم نے قرآن مجید میں اس کا ترجمہ ہی نہیں بتایا۔ یہ رب کا راز ہے، اور جو بندہ یاسین پڑھ کر رب کریم سے مانگتا ہے، رب فرماتا ہے میں اپنی عصمت کے مطابق نوازوں گا۔ اگر آج آپ رب کی عصمت کے مطابق اپنی جولیاں بھرنا چاہتے ہیں، غیب سے خیر و برکت چاہتے ہیں، تو یاسین لفظ پڑھیے گا۔ یہ اسم اعظم ہے، یہ مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔
توجہ کیجیے گا، یا فتاحو کو 11 بار پڑھنے کے بعد یاسین ایک بار ہو گیا، یاسین 2 بار ہو گیا، یاسین 3 بار ہو گیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ رب کے پسندیدہ الفاظ ہیں، ان کا لفظی معنی قرآن مجید میں کہیں موجود نہیں۔ اگر کوئی مفسرین یا علماء کرام آپ کو اس کا لفظی معنی بتاتے ہیں تو سمجھ لیجئے وہ جھوٹے ہیں، وہ آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکا رہے ہیں۔ رب نے فرمایا یہ رب اور رب کے محبوب کے درمیان راز ہے، لیکن جو بندہ رب پر یقین کرتے ہوئے یاسین لفظ کو پڑھ کر جو مانگے گا، میں رب اس بندے کی حاجت کو پورا فرماؤں گا، میں رب اس بندے کو خزانوں کا مالک بنا دوں گا۔ آپ نے یاسین کو کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے یاسین لفظ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ یہ رب کے پسندیدہ الفاظ یاسین آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ ایک بار میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یاسین یاسین یاسین، ایک سانس میں 3 بار پڑھنے میں کتنا کی وقت لگا ہے؟ اگر آپ کا کسی بھی وجہ سے سانس ٹوٹ جاتا ہے تو آپ نے دوبارہ کوشش کرنی ہے، لیکن جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ ایک سانس میں 3 بار پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو ایک سانس میں 3 بار پڑھ لیتے ہیں اور رب کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، انشاءاللہ رب کریم نے چاہا غیب سے اتنا نوازے جاؤ گے کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ توجہ کے ساتھ آپ نے ایک سانس میں 3 بار یاسین کو پڑھنا ہے، طریقہ بتا دیا، پڑھ کر بھی دکھا دیا، لیکن 3 بار یاسین پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ جو اللہ والے ہیں وہ میری بات کو ابھی تک سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ لفظ پڑھنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگتا ہے تو رب کی ذات دے دیتی ہے۔ 3 بار، بہت سے لوگ سوچیں گے کہ صرف 3 بار یاسین 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 پڑھنے سے کیسے حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہی تو آپ کو پتہ نہیں کہ اس لفظ کی تاثیر کیا ہے، اس اسم اعظم کو رب کتنا پسند کرتا ہے، اس اسم اعظم کی کتنی فضیلت و برکت ہے کہ یاسین پڑھنے سے راستے کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ آپ نے ایک سانس میں 3 بار یاسین 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 کو پڑھتے دوران جتنی بھی آپ کی حاجات ہیں ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا، اور 3 بار یاسین پڑھتے دوران نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کے حضور موجود ہیں، آپ دنیا سے تنہائی میں بیٹھ کر جولی پھیلا کر منگتا بن کر بیکاری بن کر یاسین کو پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ صرف 3 بار ایک سانس میں یاسین لفظ پڑھنے سے آپ خود ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ دینے والی ذات رب کی ہے، جب دینا رب نے ہے، نہ میں آپ کا رزق روک سکتا ہوں، نہ کوئی بھی روک سکتا ہے، تو پھر کیوں لوگ کامیابی کے راز مکمل نہیں بتاتے؟ یہ جو وظیفہ آپ کے حوالے کیا ہے، یہ ایک ایسا راز ہے کہ اگر کوئی اللہ والا یہ وظیفہ سن رہا ہے، وہ خود سمجھ جائے گا کہ اس وظیفے کی کتنی تاثیر ہے جو میں نے آپ کو تحفے میں پیش کر دی۔ ایک سانس میں 3 بار لفظ یاسین پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھائی ہے۔ لفظ یاسین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت سورہ اخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ یہ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جہاں رب کی ذات شرک کرنے والے کو قبر کے عذاب سے، شرک کرنے والے کو جہنم کی آگ میں پھینکتی ہے، وہاں رب کی وحدانیت بیان کرنے والے کو، اللہ کو ایک ماننے والے کو
بے شمار کامیابیاں، بے شمار رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرماتی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو بھی صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص جسے ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن مجید کے پاروں کا ثواب ملتا ہے، جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور آپ خود حساب لگا لیجئے کہ 11 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے کتنے قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ قرآن مجید کی ایک زبر زیر پر 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے کتنے قرآن مجید، کتنی نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ خدا را یہ جمعرات کے دن کے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ میرے بتانے میں، میرے سمجھانے میں وقت لگا، لیکن آپ کے پڑھنے میں یقین کیجئے 1 منٹ نہیں لگے گا، اور آپ 1 منٹ کے اندر اندر یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے۔ اور جس گھر میں یہ جمعرات کے دن عمل کر لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ اربپتی بن جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس گھر سے نحوست کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج جمعرات کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے تعداد میں پڑھنے سے مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج جمعرات کے دن پڑھ لو، آپ کسی بھی جمعرات کو یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 3 اعمال، یہ 3 وظیفے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ یاد رکھیے گا کہ اول آخر درود پاک پڑھے بغیر کوئی بھی وظیفہ کامیاب نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے اول آخر درود پاک پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لینا ہے، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگیے گا۔ آپ جتنا مانگیں گے، آپ جیسا مانگیں گے، آپ جو بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے عطا کرے گی، اور اتنا دے گی کہ لوگ آپ کی کامیابی دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے، یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، میری وہ بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ جو جمعرات کے دن رب کو راضی کرنا چاہتی ہیں، رب کو منانا چاہتی ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتی ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتی ہیں، چاہے وہ افسر ہے، بوس ہے، سینئر ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، شوہر ہے، کوئی بھی ہے، آپ یہ 3 عمل اس بندے کو ذہن میں رکھ کر، مقصد کوئی بھی ہے، جائز ہونا چاہیے، یہ پڑھ کر دیکھیے، یہ 3 اعمال زندگی کے مقدر کے بند تالے کھول دیں گے۔ یہ 3 اعمال پڑھتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔